کا اعتراف کرنے کے لیے شاید ہمارے پاس الفاظ نہ ہوں۔ آج کی ہماری یہ تعزیتی ریفرنس نہ صرف ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا بلکہ ان کے آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے مل کے دعا کرنا ہے۔ تو اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے بلاتا ہوں احمد عبداللہ 4th ایئر MBBS۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، مجھے جب اس تعزیتی ریفرنس کو کنڈکٹ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تو سر طاہر مسعود نے کہا کہ آپ کو میں اس لیے ذمہ داری دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر صمدانی میڈیکل ڈائریکٹر بننے سے بہت پہلے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ، ایک پیڈیاٹیشین تھے، تو ہمارا ان کے ساتھ تعلق اور بھی پرانا اور گہرا ہے۔ اور بے شک اگر میں غلط نہیں ہوں تو سر طاہر مسعود کو یہاں قائل کر کے لانے والے بھی سر صمدانی ہی تھے، کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں نے یہاں جوائن کیا تو میں پارٹ 2 FCPS پارٹ 2 کی تیاری کر رہا تھا، تو میں نے سر صمدانی سے کہا کہ مجھے چھٹی چاہیے، میں نے ایگزام دینا ہے۔ تو کہتے آپ نے چلڈرن جا کے تیاری کرنی ہے، تو چلڈرن کے ڈین تو ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تو پیڈیاٹکس ایز اے پیڈیاٹیشین ان کا ایک رول تھا، ایز اے کلینیشین ان کا ایک کاؤنسلنگ کا طریقہ تھا جو ان کے پیشنٹ آج بھی جس کو یاد کرتے ہیں۔ سر طاہر مسعود کے ساتھ ان کا تعلق عشروں پر محیط ہے۔ میں سر طاہر مسعود سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آج کی اس نشست کی خصوصیت اور سر احمد جمال انور صمدانی کی شخصیت پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر احمد جمال انور صمدانی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا اور ان کے ساتھ میرا جو ایک تعلق تھا بڑا دیرینہ، اس کے بارے میں اظہار کرنا بڑا ہی مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ ان کی وفات ہمارے لیے، باقی فیملی کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک سہانحہ ہے، لیکن ہمارے لیے بھی ایسا ایک اثر چھوڑ گئی ہے کہ کسی بھی لمحے ان کی یاد دل سے دور نہیں جاتی۔
سمدانی صاحب ایک دوست، ایک دیرینہ ساتھی تھے جن کے ساتھ میرا تعلق 35 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ سمدانی صاحب 1982 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS کیا، اور اس کے بعد چلڈرن وارڈ میو ہاسپٹل میں انہوں نے اپنا ہاؤس واک شروع کیا۔ تب میں وہاں سینئر رجسٹرار تھا، تو میرا تعلق تب سے ان کے ساتھ رہا ہے۔ انہوں نے وہیں سے پوسٹ گریجویشن کی، پھر وہیں تعینات ہوئے، پھر اس کے بعد وہاں سے وہ چلڈرن ہسپتال جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، تو چلڈرن ہسپتال کے ڈیولپ کرنے میں ان کی خدمات بالکل انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ اس طرح کی یونیک اور اس طرح کی ریلنٹلیس ان کی ایفرٹس ہیں چلڈرن ہسپتال کی کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ ان کی خدمات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب میں 2003 میں چلڈرن ہسپتال جوائن کیا، تو وہاں سے ان کے ساتھ ایسوسیشن مزید شروع ہوئی، اور مجھے یاد ہے کہ وہ ڈائریکٹر ایمرجنسی تھے، اور چلڈرن ہسپتال میں میں کوئی 10 سال چلڈرن ہسپتال میں رہا ہوں، اور ان 10 سالوں میں میری ایک روٹین ہوتی تھی کہ میں صبح ایمرجنسی سے راؤنڈ کرتا تھا، اور سمدانی صاحب ڈائریکٹر ایمرجنسی تھے۔ مجھے نہیں یاد، ایک دن بھی یاد نہیں ہے جب سمدانی صاحب وہاں روزانہ موجود نہیں ہوتے تھے، مجھے راؤنڈ کروانے میں میرے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ سمدانی صاحب ایک ہمارے فیملی ممبر تھے، وہ دوست ہی نہیں تھے، وہ ساتھی ہی نہیں تھے، بلکہ ایک فیملی ممبر تھے۔ فیملی کے فنکشنز ہوں، فیملی کے پرابلمز ہوں، وہ ہمیشہ سمدانی صاحب اس میں آگے ہوتے تھے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی گھر کا معاملہ ہو، بچوں کا معاملہ ہو، کسی بھی لحاظ سے، اور وہ ایک ایسا احساس تھے کہ جس سے ایک دل کو طمانینت اور دل کو ایک تسلی ہوتی تھی کہ کوئی بات نہیں، سمدانی ساتھ ہے۔ سمدانی کے ہوتے ہوئے کوئی کام جو ہے وہ بغیر پایا تکمیل تک پہنچنے کے نہیں ہوگا۔ He was the best colleague a person can ask for, always very supportive and motivating, an energy station. With his presence, he would light us with all his positivity. ولی نفس تھا وہ انسان، فرشتہ مثال، ہر ایک دل میں محبت کا نقش چھوڑ گیا۔ انسان دوست، غم گسار، متواضع، باصلاحیت، با اخلاق، حلیم اور وجیح اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ ان کی شخصیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شاید ایسے ہی شخص کو دیکھ کے شاعر نے کہا تھا، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھی ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ سمدانی صاحب کی وفات نے ایسا خلا چھوڑا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ ان کا ذکر اس انسٹیٹیوشن کی ترقی اور اس انسٹیٹیوشن کو آگے لے جانے میں ہوا ہے۔ انہوں نے چلڈرن ہسپتال سے اپنی پری میچور ریٹائرمنٹ لی، ایک مشن اور ایک جذبے کے ساتھ، کیونکہ پروفیسر راشد لطیف کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا۔ اس تعلق کی بنا پہ کچھ جو ہے نا، ان کی اپنی جو ایک کچھ نہ کچھ کام کرنے کی اس من میں ایک جذبہ تھا۔ انہوں نے اسکریچ سے یہ عارف میموریل ہاسپٹل شروع کیا۔ عارف میموریل ہسپتال کو متعارف کرانے میں، اس کے ارد گرد کے ایریا میں اور قصور میں متعارف کرانے کا جو سہرا سمدانی صاحب کے ساتھ سر ہے، وہ کوئی اور اس کو نہیں کر سکتا۔ اس ہسپتال کو متعارف کروایا، اس انسٹیٹیوشن کے لیے انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں خون جگر سے آب جاری کی۔ انہوں نے ہر مرحلے پہ، اور انہوں نے اتنی ڈیڈیکیشن تھی کہ انہوں نے اپنا بسیرا بھی یہاں کر لیا کہ یہاں رہتے ہوئے کم از کم ان کو آنے جانے میں ٹائم نہیں ضائع ہوگا، اور رات کے 2 بجے 4 بجے جس وقت بھی ہوتا تھا وہ ہسپتال میں آ جاتے تھے اور اس ہسپتال کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کی وفات ایسی چیز ہے جس کو دل ابھی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ان کا چہرہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ ذاتی طور پہ میں جب بھی ہسپتال جاتا تھا تو ایک میرے لیے ایک سب سے بڑا چام یہ ہوتا ہے کہ سمدانی سے ملاقات ہوگی۔ اب ان کے اور کوئی بھی میرا کام ان کے آفس میں جانے سے پہلے شروع نہیں ہوتا تھا، اور اسی طرح انہوں نے ایک ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ
ایک وہ سلوٹ مار کے انہوں نے خیر مقدم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا کام کرنا. آج تک دل کو اس کے لوٹ آنے کی امید، آج تک ٹھہری ہوئی ہے زندگی اپنی جگہ. Those who we love don't go away. They walk beside us every day, unseen, unheard, but always near, still loved, still missed, very dear. ان کی فیملی کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں. ان کی وفات کا ناقابل تلافی نقصان، اس کا ہمیں بدرجہ اتم احساس ہے. ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز. لیکن میں ان کی فیملی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے. وہ جس طرح کے شخص تھے، ایک بہترین خاوند، ایک بہترین والد، ایک بہترین بیٹا، ایک بہترین بھائیوں اور بہنوں کا ایک بہترین بھائی. تو اس لیے بڑا مشکل ہے کہ ان کی جو غیر موجودگی ہے، ان کا دنیا سے چلے جانا، وہ کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا. لیکن یہ قدرت کا قانون ہے. اور جیسا کہ ابھی وہ بچے نے تلاوت کی تھی، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو ان کی تکلیف ٹالنے کے لیے 3 بڑی آیات بخشی ہیں. ان کی تلاوت ابھی کی گئی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کس قدر خوف سے اور فاقہ سے اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے. اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے جس کی یہ عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کی ملک ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانے والے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں صمدانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور مجھے یقین کامل ہے اور ایک واثق یقین ہے کہ صمدانی صاحب جس طرح اس دنیا میں ہر دل عزیز تھے، انہوں نے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، تو وہ انشاءاللہ اگلے جہان میں بھی ایک اعلیٰ مقام پہ ہوں گے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم ہر وقت دعا گو ہیں. جیسا کہ سر نے فرمایا کہ صمدانی صاحب کی اس آرگنائزیشن کے ساتھ، اس ہاسپٹل کے ساتھ کمٹمنٹ ایسی تھی کہ آج عارف میموریل ہاسپٹل اور ان کے گھر کی دیوار سانجی ہے. اتنے کمیٹڈ تھے اس ادارے کے ساتھ، ان کی وابستگی اتنی پختہ تھی کہ انہوں نے لاہور جیسے باغوں کے شہر کو چھوڑ کر اس گلویڑا کے اس چھوٹے سے گاؤں کو اپنا مسکن بنا لیا. یہ ان کی اس ادارے کے ساتھ، اس ہاسپٹل کے ساتھ ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ تھی. اور اس ہاسپٹل کو یہاں تک لانے میں، اس کو بلڈ اپ کرنے میں جس شخصیت کی سر صمدانی کو رہنمائی رہی، اس ہاسپٹل، اس کالج کے پہلے پرنسپل اور موجودہ ڈین پروفیسر فاروق زمان ہیں. میں سر سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور سر صمدانی کے ساتھ گزرے ہوئے اپنے لمحات میں سے کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیکلٹی اور دوسرے حاضرین، آج ہم سب ایک بھاری دل کے ساتھ یہاں پہ جمع ہوئے اپنے ایک دوست اور ساتھی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. پروفیسر طاہر مسعود نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دل نہیں مانتا کہ وہ ہم میں سے چلے گئے. واقعی بات ایسی ہے کہ اس میڈیکل کمپلیکس میں اور عارف میموریل ہاسپٹل میں صمدانی صاحب کی غیر موجودگی کا تصور بہت مشکل ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو اپنا تن من سب کچھ بنایا ہوا تھا.
جیسا کہا گیا کہ انہوں نے رہائش یہاں پہ اختیار کر لی، صبح شام وہ یہاں پہ ہوتے تھے، اور کسی بھی انسٹیٹیوشن میں شروع ہوتے ہوئے اسٹیبلش ہونے میں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کافی نامساعد حالات بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھوں گا کہ اس انسٹیٹیوشن کی خوش قسمتی تھی کہ سمدانی صاحب نے اس کو ایسے وقت میں جوائن کیا، اور ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اس کو امپروو کرنے میں، اس کو چلانے میں، اور اس کے مشکل اوقات میں مدد کرنے کے، ان کو واقعی بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر دن رات انہوں نے رہنا یہاں پہ ہے، جو بھی کوئی مسئلہ کسی وقت اٹھتا ہے اس کو اسی وقت انہوں نے حل کرنا ہے، اور یہ ان کا ایک خاصہ تھا، ان کی طبیعت کا تھا کہ ہر کسی سے پیار، محبت اور خلوص کے ساتھ ملنا، اور کوئی بناوٹ نہیں تھی اس میں، اور یہ چیز جو تھی یہ خود سے پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ ان کے خمیر میں تھی۔ کبھی کوئی مشکل وقت آیا، کوئی ایسی صورتحال ہوئی، چاہے وہ ہاسپٹل کی ہے، چاہے وہ کالج کی ہے، چاہے وہ کسی انسپیکشن کے ساتھ تعلق ہے، چاہے وہ کسی مریض اور ان کے لواحقین کی شکایات کے بارے میں ہے، چاہے وہ اہل علاقہ کے بارے میں کوئی ایشو ہے، سمدانی صاحب کا ایک نیچرل گفٹ تھا کہ وہ ایسی سچویشن کو بڑے احسن طریقے سے نپٹا لیتے تھے، اور ان کے یہاں پہ ہوتے ہوئے ہمیں کبھی بھی یہ اس چیز کا ڈر یا اس چیز کا کے بارے میں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنس انسٹیٹیوشن میں ہو جائے گا۔ میرے ساتھ میں سمجھتا تھا، اب آئی ایم شور کہ باقی اتنے سارے ان کے دوست ہیں، اتنا بڑا حلقہ ہے، اور وہ ہمیشہ جینوئنلی یہ امپریشن دیتے تھے کہ کولیگ نہیں، وہ بھائی ہیں، اور مجھے انہوں نے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا، اور اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو بہت پریولیج سمجھتا تھا۔ میرے ساتھ ان کا ہنسی مذاق بھی تھا، کبھی چائے پینے میں ان کے پاس چلا جاتا تھا اور کبھی وہ میرے پاس آ جاتے تھے۔ 2-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کو کوئی شکایات بھی تھیں تو وہ شکایت بھی اس طریقے سے کرتے تھے، یا ان کا طریقہ ایسا پیار والا ہوتا تھا کہ سمجھنے میں کچھ دیر لگتی تھی کہ یہ واقعی شکایت کر رہے ہیں کسی چیز کی، اور تھوڑی سی بھی اس کی وضاحت جب میں نے کبھی ایسا موقع ہوا کہ وضاحت کی تو مجھے لگا کہ وہ اس سے پہلے ہی ان کی شکایت ختم ہو گئی تھی۔ جس طرح کی یہ تصویریں دکھائی گئیں، اور آپ سب نے خود ذاتی مشاہدہ بھی ہوگا، کچھ ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے، وہ ضرور ان تصویروں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اس انسٹیٹیوشن کا کوئی بھی ایسا اسپیکٹ نہیں تھا جس میں سمدانی صاحب کی شرکت نہ ہوتی۔ وہ صرف ہسپتال تک ان کی ایکٹیویٹیز محدود نہیں تھی، وہ چاہے سپورٹس ہیں، سپورٹس میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، وہ میڈیکل کانفرنس ہے اس کا انعقاد کرنا، اس کو مینیج کرنا، وہ سارا ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ کالج کے فنکشنز ہیں تب بھی سمدانی صاحب اس کا روح رواں اس کے ہوتے تھے، اور جو آفیشیل فنکشنز ہوتے تھے یا انسپیکشن، ان کو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہنا کہ جی کبھی کبھار ہمیں یہ ہوتا کہ پیشنٹس کی کمی تو نہیں ہے، لیکن سمدانی صاحب کے ہوتے ہوئے اس چیز کا ہوتا ہی نہیں تھا کہ کبھی کوئی ایسی چیز ہوگی۔ عین موقع پہ ہر چیز بالکل اس طرح سے تیار تھی، انہوں نے اپنی ٹیم بھی اس طرح سے بنائی تھی، اس لحاظ سے بڑے منظم تھے،
کہ ان کے جو رفقا تھے ہاسپٹل مینجمنٹ میں، ان کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ وہ پیش آتے تھے، اور اسی وجہ سے نہ صرف وہ خود بلکہ اپنی ساری ٹیم سے دل و جان سے کام لیتے۔ پروفیسر طاہر نے ان کے ایز اے فیملی ممبر بھی بتایا کہ بطور والد کے، بطور بہن بھائی ان کے ساتھ تعلقات، بطور خامن کے، تو ہر شعبے میں زندگی کے انہوں نے خوشیاں دی، انہوں نے آسانیاں دوسروں کے لیے پیدا کی، اور وہ صحیح بات ہے کہ وہ انمٹ نقوش چھوڑ گئے اور ہمارے دل بھری کر گئے۔ اور پھر یہ کہ واقعی ان کے بغیر ہم آج یہ ایسی تقریبات جب ہوتی تھیں، ایسی اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن جو بھی تقریب ہوتی اور خاص طور پہ خوشی کی تقریب ہوتی، سمدانی صاحب اگر سٹیج پہ آتے اور وہ سٹیج پہ بلانے کا ان کا ایک مخصوص انداز ہوتا تھا، ان کے پاس شعروں کا ایک بڑا ذخیرہ تھا جس کا استعمال وہ کرتے، اور اتنے خلوص اور اتنی طریقے سے وہ کسی کو سٹیج پہ آنے کی دعوت دیتے کہ وہ واقعی بندہ سچ مچ سمجھتا تھا کہ وہ کچھ بہت بڑا بن گیا ہے۔ یہ بہت ساری خوبیاں تھیں جو ان کی پرسنالٹی میں اس طرح سے تھیں، اور ویسے تو خامیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن واقعی اگر میں جائزہ لوں تو جتنے سال بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا، جتنا میرا ان کے ساتھ تعلق رہا، مجھے اس میں کبھی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ اس انسان میں اس چیز کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ میاں ان کی مغفرت کرے، ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے، اور وہ ہمیشہ ہماری یادوں میں اور ہماری دعاؤں میں رہیں گے۔ شکریہ۔ سر، سمدانی کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو آپ لے لیں تو آپ کو وہ ایک ہمہ جہت شخصیت نظر آتے ہیں۔ جیسے سر نے کہا کہ کوئی ایکٹیویٹی ہو، کوئی سپورٹس گالا ہو، اینول ڈنر ہو، اور یہاں کی جو اینول نیشنل میڈیکل کانفرنس ہے ان کے بھی روح ربام وہی ہوتے تھے۔ ہر طرح کی آرگنائزیشن، اس کو انتظامی امور کے وہ ماہر تھے، حتیٰ کہ چلڈرن کمپلیکس کی بھی جب وہ وہاں پر AMS تھے اور وہاں ان کی ذمہ داریاں تھیں، وہاں کی بھی ساری کانفرنسز، سیمینار وہی آرگنائز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خداداد صلاحیت دی تھی کہ وہ ایونٹ کو آرگنائز کرنے کی۔ جب سمدانی صاحب نے راشد عارف میموریل ہاسپٹل جوائن کیا تو ہاسپٹل تو پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کے رنگ کچھ پھیکے تھے، اور اس میں جو حقیقی رنگ بھرے، اس مصور کا نام ڈاکٹر احمد جمال انور سمدانی ہے۔ اور اس ایسے شاندار مصور کو تلاش کرنے کا صحرا اس راشد لطیف میڈیکل کمپلیکس کے روح رواں پروفیسر راشد لطیف خان کے سر جاتا ہے۔ سر ہمارے ساتھ آن لائن جوائن کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ سر ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ انہوں نے یہ ہیرا کہاں سے تلاش کیا۔ پروفیسر راشد لطیف خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے کووڈ حالات کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ وہاں ہال میں موجود ہوں، لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر جمال سمدانی کا ریفرنس ہو رہا ہے تو میں نے کہا میں شرکت ضرور کروں، چاہے دور سے ہی۔ آج کا دن ہم سب کو اداس بنا دے گا اور بنا رہا ہے۔ کس کو معلوم تھا کہ جمال سمدانی کے لیے ہم ایسا منائیں گے اور وہ ہم میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ عمر کے حساب سے ٹائم نہیں لگاتا، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس کو کس وقت لے جانا ہے۔ اس جمال
آج ہم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن آپ یہ ریفرنس بات سمجھانے کے لیے بنا رہے ہیں، اس سے کافی تسلی ہوئی۔ عام طور پر اس دنیا میں تو چلا جائے اس کو بھلا دیا جاتا ہے، وہ کیسا تھا کیا تھا نہیں یاد رکھتا، اس کے قریب ترین عزیز رشتہ دار بھی اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن آپ سب مل کے جمال کو یاد کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کی فیملی کو تسلی دے رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جمال میں کچھ تھا ہی تو ہم سب اس کو اس طرح سے یاد کر رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے پرنسپل طاہر مسعود صاحب اور فرق صاحب نے جمال کی اس کیمپس میں شراکت اور اس نے کیا 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 اس پہ کچھ روشنی ڈالی۔ میں کہوں گا کچھ، چونکہ اس نے اتنا کچھ کیا ہے کہ وہ سارا دن بھی ہم بولتے رہے تو ناکافی ہوگا۔ لیکن میں تھوڑا سا اس نسبت سے آپ سے لبرٹی لینا چاہوں گا، چونکہ جتنا لمبا عرصہ میں نے جمال کو جانا ہے، اس کے بڑے بھائی اگر ہال میں موجود ہیں مجھ سے سینئر، اس نسبت میں صرف وہی ہو سکتے ہیں، باقی سب آپ ان کو اس طرح سے نہیں جانا آپ نے۔ چونکہ جمال کے والد قاری صاحب، میں ان کو ماموں کہا کرتا تھا، اور وہ میرے ماموں اس طرح سے بنے کہ علی گڑھ میں وہ میرے والد کے کلاس فیلو تھے۔ اس وقت سے ابا جی کی اور ان کی ایسی دوستی بنی کہ آج تک ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کو دوست نہیں عزیز رشتہ دار ہی جانتے ہیں، بلکہ قریب ترین جانتے ہیں۔ قاری صاحب ایک منفرد شخص تھے۔ ان کا ایک کہانی میں آپ کو بتا دوں، وہ رحیم یار خان میں وکیل تھے۔ لاہور سے انہوں نے پٹ مین سے سوٹ نیا سلوایا، اور رحیم یار خان میں جب وہ سوٹ پہن کے عدالت گئے، واپس آئے تو کوٹ نہیں تھا۔ ان کی بیگم نے پوچھا کہ قاری صاحب، سب ان کو قاری صاحب ہی کہتے تھے، قاری صاحب آپ کا کوٹ؟ کہنے لگے میں واپس آ رہا تھا کچہری سے تو راستے میں ایک بہت بوڑھا سا انسان سڑک پہ بیٹھا ہوا تھا، ہاف نیکڈ، اس کو سردی لگ رہی تھی، میں نے اپنا کوٹ اتار کے اس پہ ڈال دیا۔ یہ تھا ان کا خلوص انسانیت کے ساتھ۔ اور دوسری بات میں آپ کو جو ان کی سناؤں وہ یہ سارا خاندان پیر پرست بہت ہے، ان کو صوفیزم سے بہت عشق ہے سب کو، اسی طرح جمال کو بھی تھا، ان کے دادا کو بھی تھا، ان کے والد کو بھی، سب کو۔ یہ نصرت فتح علی کے والد فتح علی اور مبارک علی ان کے گھر ہر سال قوالی کرنے آتے تھے، ہم بھی جاتے تھے قوالی سننے۔ جس عقیدت کے ساتھ وہ جھکے ہوئے فرش پہ لیٹے ہوئے جا کے وہ روپے پیش کرتے تھے نصرت علی کے والد فتح علی کو، وہ ایک انداز تھا۔ میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا، میں نے کہا قاری ماموں یہ آپ اتنے جھک کے اتنی کیسے جاتے؟ کہتے ہیں راشد یہ میں ان کو پیسے نہیں دے رہا تو میں پتہ ہی نہیں کس عدالت میں پیش ہو رہا ہوں۔ یہ تھی ان کا خیال، ان کے تصور۔ اسی نسبت سے جمال کو میں اس کے بچپن سے جانتا تھا۔ یہ پھر میڈیکل کالج میں داخل ہوا، پھر گریجویٹ ہو گیا، وہ میرا تعلق اس طرح ہی چلتا رہا، وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا۔ وہ مجھ کو کہتا بھی راشد بھائی تھا۔ پھر جب ہم نے یہ اسپتال بنایا، این اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے
وہ اپنے بڑے بھائی انوار کو لے کے میرے گھر آیا کہ یہ کھاد فیکٹری سے ریٹائر ہو گئے، ان کو جاب کی کسی کی ضرورت ہے، کوئی ہے؟ میں نے کہا یار ایسے ہی میں نے تو کہا، میں نے کہا یہ تو کھاد فیکٹری سے ریٹائر ہو، ان کے پاس جاب تو کوئی اسی طرح کی فیکٹری میں ہوگی، ہاں البتہ تم کہو تم ڈاکٹر ہو تو تم آ جاؤ ہمارے پاس۔ بلیو اٹ، جیسا طاہر مسعود نے کہا ہی ٹوک پری میچور ریٹائرمنٹ، اور ریٹائرمنٹ لینے کے بعد کہنا آ گیا میرے پاس کہ جی میں ریٹائر ہو کے آ گیا۔ میں کہتا تو 60 سال کا ہی نہیں ہے کہ نہیں میں نے پری میچور لے لیا، آپ نے کہا تھا نا، اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں اب۔ سو دیٹس ہاؤ ہی واکڈ انٹو دس ہاسپٹل۔ اور پھر جیسا آپ سب نے ریفرنس دیا، یہ جب کالج ہسپتال بنا ایک کھیتوں میں تھا، یہ کوئی آبادی نہیں۔ اب تو پھر آپ سڑک پہ دکانیں یہ وہ دیکھتے، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ پھر ایک دن مجھے آ کے کہنے لگا میں نے 7 والا پلاٹ خرید لیا ہے اور وہاں گھر بنا رہا ہوں۔ سو ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو لیو ان دس کیمپس۔ یہ اس کا جاب کے ساتھ عشق اور اس کی سوچ، جیسا بھی کہا گیا، وہ رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی اسپتال آتا تھا 24 گھنٹے۔ پھر جب وہ یہاں آباد ہو گیا، جس طرح سے اس نے ارد گرد کے گاؤں والوں سے، گلویڈا سے اور دوسرے گاؤں والوں سے تعلق بنایا، پریکٹیکلی وہ ان کا پیر بن گیا۔ سب جمال کے پاس آتے تھے۔ ایک دن میں نے مذاکر اس سے کہا، میں کہا جمال یار اگلا الیکشن آوے تھے تو میں نے تو الیکشن لڑ لیں، تو جیت جائے گا۔ یہ تھی اس کی دوستی، اس کی تعلق، اس کا سوشل سروس ٹو دا کمیونٹی۔ آپ سب نے اس کی ایڈمنسٹریٹو ہائی لائٹس کی ہیں کوالٹیز۔ میں سمجھتا ہوں اس کی جو سوشل سروس تھی وہ یونیک تھی۔ یو نیم اٹ، کوئی میں نے اس سے ناخوش بندہ ہی نہیں کبھی دیکھا زندگی میں۔ ہر کوئی اس کی تعریف ہی کرتا تھا، ماشاءاللہ، جیسے آپ بھی سب نے کی۔ تو یہ کتنے لوگ ہم زندگی میں جانتے ہیں جن کے کوئی ایک بھی کبھی کسی نے کچھ اس کے خلاف بات نہ کی ہو۔ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے ہم میں ایک نیگیٹو ٹریٹ آ گیا ہے، جو غیر حاضر ہے ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن کبھی میں نے جمال کے خلاف بات کرتا ہوا کوئی نہیں دیکھا۔ تو میری بیٹی صباحت خان، اس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹولی اس کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ضرور ہوتا رہا، لیکن صباحت نے بھی کبھی اس کے خلاف بات نہیں کی تھی۔ تو یہ تھی اس کی پرسنالٹی۔ پھر جمال بیمار ہو گیا۔ پہلے تو میرا خیال ہے اس نے 2-3 سال چھپا کے رکھا۔ جب پتہ چلا ہریڈلی یہ سب کچھ ہوا، انفارچونیٹلی یہ کرونا کا پیریڈ آ گیا، اس کو کرونا انفیکشن بھی ہو گئی، جو اس کے لیے مہلک ثابت ہوئی۔ لیکن ایک دفعہ وہ اسلام آباد گیا، وہاں آپریشن نہ ہوا تو واپس آ رہا تھا تو راستے میں گجرات رک گیا۔ جب پہنچا واپس تو مجھے پتہ چلا، میں نے سخت ڈانٹ دیا اس کو، یار تو بیمار ہے، یہ کیا کرتا ہے تو؟ اور اس کا جواب تھا، راشد بھائی میں اسلام آباد جاؤں، گجرات راستے میں ہے، وہاں میں نہ رکوں، وہ تو ہمارے پیروں کا شہر ہے۔ اور اسی نسبت سے جمال کے والد اور اس کے بعد باقی میری چچی، ان کی پھوپھی تھی، وہ سب کے سب وہی پیر کے شہر میں جا کے دفن ہوتے ہیں۔ کیا پتا تھا کہ اس کے بعد وہ اسلام آباد جائے گا، راستے میں پیروں سے اتنا پیار کہ وہیں رک جائے گا، کبھی لاہور نہیں آئے گا۔ ایسا ہوا، ہو گیا۔ اب ہم جمال کو یاد کرتے ہیں، اس کی خوبیاں انگنت ہیں جو ہم اس طرح سے محسوس کرتے ہیں۔ اس کی فیملی
खासा वतिया, उसके दोनों बेटों को हम कैसे तसल्ली दें कि वो नहीं है, उसकी यादें हैं, उसके नेक काम हैं जो दुनिया याद कर रही है। लेकिन ये है, हकीकत है। आप सबके साथ मिलकर मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। आज वो वहां बैठा हमें देख रहा होगा, थोड़ी सी ऐसी तसल्ली तो होगी उसको कि हम उसको याद करते हैं। खुदा हाफिज जमात। Thank you very much for letting me say a few words. Thank you. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है, मेरे से जो पहले गए वो मेरे सब बुजुर्ग हैं। लेकिन जब मैं सोच रही थी समदानी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, तो ये मिसरा सेकंड वाला मुझे याद आया, दूसरा मुझे गूगल करना पड़ा। पर ये सच है, हम सब के दिल में यही है कि ये जो बहार, ये उम्र से जाई इतने साल, वो वीरान से हो गई। उनकी मोहब्बत, उनकी डेडिकेशन, उनकी कमिटमेंट, मैंने कोई शख्स ऐसा नहीं देखा जिसकी ये सब चीज़ें उसके हर काम और हर रिलेशनशिप में, जो काम वो ठान लेते थे वो पूरा होता ही था। कभी हमें, जब हमने आरिफ मेमोरियल बनाया, जैसे डॉक्टर राशिद ने भी बताया, पहले 2 साल के बाद हमें मेडिकल डायरेक्टर नहीं मिल रहे थे। मैं बहुत परेशान थी, सारे ही थे मेरे साथ। मैं बार बार अब्बू को ये कहती थी, अब्बू यूसुफ को, सबको, कि कोई मेडिकल डायरेक्टर ढूंढ के दे मुझे। क्योंकि जैसे ये खेतों में था, यहाँ से जब हम 4-5 बजे चले जाते थे, हमें बेहद फिक्र रहती थी, हमारे इतने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, इतने हमारे पेशेंट्स होते हैं। पेशेंट्स उस वक्त कम ही थे, फिर भी 30-40 जो भी इंडोर पेशेंट होता है, कि उसके ऊपर कोई ऐसी शख्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक फ़ासला है लाहौर से यहाँ आते हुए 40 मिनट, कि उसमें कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए जो कि हम कवर ना कर सकें। अब्बू हमेशा मुझे ये कहते हैं और कि मैं रोज़ सुबह उठ के जब काम पे जाना, मैं एक दुआ ज़रूर कई बारी करना कर दीजिए, या अल्लाह मेरे अच्छे लोगों नाल वास्ता लाई, मेरे नाल अच्छे लोग टुराए। मेरा पक्का यकीन है ये उनकी वो दुआ का सिला था जो समदानी साहब उनके पास आए और हमारे बगैर कहे। बल्कि एक बात अब्बू ने बीच में मिस कर दी, वो जब अब उन्होंने कहा मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, अब्बू ने उनको वापस भेज दिया, समदानी यार तेरे 3-4 साल रह गए हैं, योर हाइट ऑफ योर करियर ना किसी और होगा। वो 2 दिन अगले दिन ही वापस आ गए कि नहीं भाईजान नहीं आऊँगा। अब्बू ने फिर कहा अच्छा यार सोच ले। फिर डिस्कशन के बाद उन्होंने कहा अच्छा तू इस तरह का तू छुट्टी ले, रिज़ाइन ना कर। वो फिर चले गए। फिर अगले दिन वापस आए, सर भाईजान मैं रिज़ाइन कर रहा है। मैंने जब उनसे पूछा कि आपने छुट्टी क्यों नहीं ली, छुट्टी ले लेते। तो उन्होंने कहा देखिए मैं हाफ हार्टेड कोई चीज़ नहीं कर सकता। मैंने अपनी सारी कश्तियाँ जला के मैं आरिफ मेमोरियल आया। जब मैं जला के आया हूँ मेरी कमिटमेंट ही कुछ और है, मेरा दिल और कहीं लगेगा ही नहीं, किसी तरफ सोचेगा नहीं, तब मैं ये हस्पताल चला सकूँ। और इसी तरह उन्होंने ये हस्पताल चलाया, मोहब्बत से, प्यार से। मेरा अपना ये ख्याल है, मैं आई टोटली बिलीव इट, कि उनकी ये जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर और जो पॉजिटिविटी थी उनके हर काम में, वो दैट स्टेम्स फ्रॉम हिज स्ट्रॉन्ग फेथ। उनका फेथ इतना को स्ट्रॉन्ग था अपने परवरदिगार पे और उसके रसूल पे कि मैंने कोई उससे बड़ा आशिक़ रसूल नहीं देखा। और वो मुझे कहते थे मेरा रब तो अरहम और राहिमीन है, किसी और का होगा जो इम्तिहान देता है, और जैसे रब को याद करो वो वैसे ही मिलता है, मुझे तो वो वैसे ही मिलेगा। और मुझे यकीन है आज वो यहाँ नहीं, जब अपने रब को मिले होंगे उसको अरहम और राहिमीन मिले।
آخر میں ایک عشق ان کو زندگی سے تھا. وہ زندگی کی ہر چیز، چھوٹی چھوٹی چیز انجوائے کرتے تھے. جو چیز میں نے ان سے سیکھی، ایک اچھا چائے کا کپ، ایک بادلوں کا آ جانا، چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے انجوائے کرنی. ہم دوڑ میں لگے ہوئے، ہمیں زندگی دیکھنے میں اور اس کا شکر ادا کرنے کا بھول جاتے ہیں. یہ چیز میں نے ان سے سیکھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکر ادا کریں، اس کو انجوائے کریں. دوسرا عشق ان کو ان کی بیگم سے تھا، عطیہ. اور انہوں نے مجھے کہا میں نے ساری زندگی میں ایک رات ایسی نہیں گزاری جو میں نے بغیر عطیہ کے گزاری. میں نے ہنس کے کہا آپ بڑے ظالم ہیں. انہوں نے کہا آپ کو میرے جیسا عاشق نہیں ملا. آخر میں he was ever so proud of his 3 children. جنید، حلیمہ، اکبر. وہ ایسے خوش قسمت والد تھے، میں کہوں کہ وہ مجھے کہتے تھے میں کبھی نہیں سوتا جب تک میرا بیٹا میری ٹانگیں نہ دبا لے ہر روز. آج کل کے زمانے میں ایسی اولاد ملتی ہے کسی کو؟ یہ اللہ میاں کی بہت بڑی دیر ہوتی تھی، اور ان بچوں کی خوش قسمتی کے تو ایسا والد ملا. اور میں دعا گو ہوں گی کہ اللہ میاں ان کے بچوں کو اس قابل بنائے کہ وہ ہمیشہ ان کے لیے صدقہ جاریہ رہے، اور ہم سب کو اس کیمپس میں اس قابل بنائے کہ جو پودا انہوں نے لگایا ہے ہم اس کو اور پرواز چڑھائیں اور اونچا کریں تاکہ ان کا خواب اس کمپلیکس کے لیے پورا ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو میم. ڈاکٹر سمدانی کی خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک اہم خوبی جو اللہ نے ان کو بدیت کی تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ ان کے پاس جائیں وہ آپ کی کاؤنسلنگ اتنے اچھے طریقے سے کرتے تھے کہ آپ جتنی مرضی غصے میں ہوں، شکایت لے کے جائیں تو اینڈ پہ آپ چائے کا کپ پی کے ان کے پاس سے واپس آتے. بہت دفعہ ایسا ہوا پیشنٹ کوئی ناراض ہو گئے، ان کے اٹینڈنٹ کو کوئی شکوہ ڈاکٹر سے، ہمارے نرسنگ سٹاف سے ہوا تو انہوں نے بہت غصے میں سر کے آفس میں جانا، لیکن جب سر سمدانی کے آفس سے باہر نکلنا تو ایسے وہ مطمئن ہونا کہ سر جو ہے پیشنٹ ان کے اٹینڈنٹ کو اتنے پیار سے، اتنے محبت اور خلوص سے سمجھاتے تھے کہ اگلا سمجھتا تھا کہ یہ میرے سب سے زیادہ ہمدرد ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبی دی تھی. بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے. جیسے سر راشد صاحب نے کہا کہ ہم شام تک بھی بیٹھے رہے تو ان کی خوبیاں جو ہے ہم بیان کر سکتے ہیں. اب کلینکل سائڈ سے میں گزارش کروں گا پروفیسر سرفراز صاحب کو کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات جو ہیں اس حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں. پروفیسر سرفراز صاحب، ہیڈ آف سرجری ڈپارٹمنٹ. السلام علیکم. پروفیسر راشد نصیر صاحب آن لائن موجود ہیں، پروفیسر فرق صاحب، پروفیسر طاہر مسعود صاحب، میڈم مصباحات، فیملی ممبرز آف لیٹ ڈاکٹر A.J. Samdani sir, and my dear colleagues. First of all, I thank you all today to be here for this condolence meeting for the late Dr. Samdani, as we used to say him, to call him Samdani or Samdani Sahab, because it was the name by which he was popular. I am Dr. Sarfraz Ahmed, Head of Department of Surgery, and I feel the honor and privilege given to me by Professor Masood Sahab, Tahir Masood Sahab, to say a few words on behalf of my colleagues, both clinical and non-clinical. As so many things have been said about Dr. Samdani already, but Rashid Sahab ने उनकी बहुत सारी बातें बताई, फर्क साहब ने बताई, ताहिर साहब ने बताई, and I agree, or I say, I don't have to repeat them all, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें already आपने सुन ली हैं. So on behalf of my colleagues on the departments on the hospital side and college side, first of all, let me say
my condolence to the family members. May Allah place him or his soul, give him highest place in Jannah and give sabr to our family members. ہم اکثر کہتے ہیں موت کا وقت معلوم نہیں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں probably what we mean is کہ یہ بہت دور ہے، لیکن سمدانی صاحب کے لیے it was a little quick earlier. کوئی ہمارے خیال و خواب میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. میرے سے وہ غالباً 4-5 سال جونیئر تھے، اور یہ خیال کہ he will be not here today and we will be just commanding his condolence meeting without or in his absence، دل نہیں مانتا کہ موجود نہیں ہے، کیونکہ اس حال میں انہوں نے بہت ساری کانفرنسز، سمپوزیم، جیسے کہ پروفیسر فرد صاحب نے کہا، وہ ہر وقت ہر دفعہ ہر جگہ موجود ہوتے تھے. اس انسٹیٹیوشن کی کوئی بھی چیز ہے تو ان کے بغیر اس حال میں ان کی غیر موجودگی دل کو کاٹتی ہے. سمدانی صاحب ایک جینٹل، کمپیشنیٹ اور ہمدرد انسان تھے. ہم سب کی مختلف، ہم اکثر جو ہے مختلف ان کی میموریز مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوں گی، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ سب ان کو اپنا ہمدرد، دوست اور بھائی سمجھتے تھے. سب کے لیے وہ اسی طرح تھے جیسے بھائی ہیں. میں اور میری ان کے ساتھ ملاقات 2013 میں ہوئی تھی جب میں نے اس انسٹیٹیوشن کو جوائن کیا. اس سے پہلے ان سے میری واقفیت نہیں تھی، لیکن وہ پہلے انسان تھے، وہ پہلے پرسن تھے جنہوں نے مجھے ہاسپٹل میں ویلکم کیا، اینڈ تب سے وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہمدرد اور بھائی کے طور پہ رہے. اور یہی سب کے لیے ہے. Probably everybody who is sitting here who had time to pass with him will probably say the same thing. وہ ایک ایڈمنسٹریٹر تو تھے، لیکن اس طرح کا میڈیکل ایڈمنسٹریٹر ریئرلی نظر آتا ہے. ایڈمنسٹریٹر اور مینیجر سے زیادہ وہ شفیق دوست، بھائی اور فادر کے طور پہ، چاہے وہ سینئر ہیں چاہے وہ جونیئر ہیں، کولیگس جونیئر پہلے میڈیکل اسٹاف، پیشنٹ، سب کے ساتھ وہ ہمدرد تھے، سب کے مسائل حل کرتے تھے. کبھی ان سے خفا نہیں ہوتا تھا. کئی دفعہ مجھے یاد ہے کہ اگر غصے میں میں نے کبھی کوئی انتظامی معاملے کے سلسلے میں کو فون کیا تو ان کا جواب جی باس، یس باس. وہ یس باس جب کہہ دیتے تھے تو غصہ خود ہی ختم ہو جاتا. اسی طرح جب کبھی ان کے کمرے میں جا کے کوئی شکایت کی ہے، کہتے تھے بیٹھ جائیں، چائے پئیں، پہلے چائے پئیں، جیسے کہ اکثر نے کہا، تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. تو یہ ہے ایک نیک کہ آپ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. باقی ان کی خوبیاں تو بیان کر دی گئی ہیں، ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ، آرگنائزر کے طور پہ، ڈاکٹر کے طور پہ، لیکن ایز اے پرسن، ایز اے ہمدرد انسان، شفیق انسان اور دوست ہونا، یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی. اسپتال میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہوتے. جیسا کہ فرق صاحب نے کہا، کوئی وزٹ ہے، ایک وزٹ نہیں، پی ایم ڈی سی کے کئی وزٹ ہوئے، سی پی ایس کا وزٹ ہے. I have been through those visits with him, along with him. لیکن وہ آرگنائزر مسائل حل کرنے کے لیے، پیشنٹ نہیں ہے تو پیشنٹ راتوں رات آ جاتا تھا، چاہے وہ وزٹ کے لیے ہے چاہے وہ ایگزام کے لیے ہے، اسپورٹس ڈے ہے تو وہ آگے یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور فیکلٹی کے لیے بھی وہ مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھا. سملرلی پیشنٹ کے ساتھ پیرامیڈیکل کے اسٹاف، ان کا رویہ ہمیشہ ہمدرد تھا. پیشنٹس اور
جو بھی اسٹاف ان کے انڈر تھا یا جونیئر تھا ان کو بھی بہت کم شکایت ہوتی تھی. کبھی شکایت ہے یا ڈانٹنا بھی ہے تو ان کا انداز سے مختلف تھا. As the saying goes, it takes a minute to find a special person, an hour to appreciate them, and a day to like them, but it takes an entire lifetime to forget them. I'm sure he is happy in the highest place of Jannah, and my prayers go with him until we meet him there in Jannah. Well, say, stay beautiful, rest so, rest in the peace. اللہ ان کو ان کے درجات مزید بلند کرے اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. ڈاکٹر سمدانی کا ہم میں سے چلے جانا یہ ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کا ابھی بھی ماننے کو دل نہیں چاہتا. ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک سائڈ سے مسکراتے ہوئے آئیں گے, اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہیں گے کہ میں کچھ دیر کے لیے منظر عام سے کیا ہٹا, آپ نے مجھے مرحوم قرار دے دیا. بے شک یہ ان کی فیملی کے لیے بہت بڑا لاس ہے, لیکن یہ ان کی صرف فیملی کا غم نہیں ہے, یہ سارے کمپلیکس اس میڈیکل کمپلیکس میں کام کرنے والے ہر فرد کا غم ہے. ہم ان کی فیملی کے غم میں نہ صرف شریک ہیں بلکہ ہم سب کا غم اس حوالے سے ایک ہے کہ ان کا اس طرح اچانک ہم سے چلے جانا وہ ہم سب کو سوگوار کر گیا. میں درخواست کروں گا پروفیسر انجم بٹ صاحب سے کہ وہ آئیں اور سر سمدانی کی خدمات کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سمدانی صاحب سے تعلق 2013 سے الحمدللہ تھا, اور یعنی ان کی شخصیت ایسی تھی جسے کہتے ہیں پرابلم سالونگ. تو جب بھی کبھی ان سے ملنا, پہلے بھی تذکرہ ہو چکا, تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہنا کہ بٹ صاحب کام ہو گیا آپ کا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہہ دیا, اور واقعی ایک آدھ دن کے اندر چاہے کسی نوعیت کا کام ہو, چاہے اسپیس کا ہو, ہیومن ریسورسز کا ہو, پی ایم ڈی سی کے وزٹس ہوئے, سی پی ایس پی کے وزٹس ہوئے, بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے. نام تو ان کا جمال تھا لیکن حقیقت میں وہ کمال تھے. دوسرا ایک دن میں نے ان سے پرسنلی پوچھا, میں نے کہا جمال صاحب آپ کی شخصیت ایسی ہے تو آپ ہائر مینجمنٹ کو کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں انجم صاحب بہت آسان ہے, فاروق صاحب آئیں وہ مجھے کہیں دائیں چلنا ہے تو میں کہتا ہوں یس سر دائیں طرف چلیں گے. میڈم صباحت آ جائیں مجھے کہتی ہیں سمدانی صاحب بائیں طرف چلنا ہے, میں کہا یس میڈم بائیں طرف چلیں. تو ہر ایک کے لیے ان کے پاس ایک ایسا اصول تھا کہ جو بھی بندہ غصے میں جاتا تھا تو چائے پینے کے بعد کہتا سمدانی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ابھی بھی جب ہاسپٹل میں داخل ہوتا مجھے لگتا ہے جیسے ایک کارنر سے آئیں گے اور مسکراتے ہوئے آئیں گے, پوچھیں گے سر کوئی پرابلم تو نہیں ہے, وارڈ ٹھیک جا رہا ہے, کوئی پیشنٹ کی پرابلم تو نہیں ہے, کوئی ایمبولینس کا ایشو تو نہیں ہے, کوئی احساس کا ایشو تو نہیں ہے. تو دل مانتا نہیں ہے کہ سمدانی صاحب وہاں نہیں ہے. تو جب سے ان کی خبر کی اطلاع ملی میں تو مستقل ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. 2-3 دعائیں ہیں جو کہ کسی بھی مرحوم کے لیے ضرور کرنی چاہیے, ایک مغفرت کی, ایک اس پہ رحمت کی, ایک اس کے گھر والوں کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. بس یہ آپ اللہ سے درخواست کریں. السلام علیکم. ڈاکٹر احمد جمال انور سمدانی جو آج ہم میں نہیں ہیں, ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ بات ہو رہی ہے. ایک پہلو کی طرف پروفیسر راشد لطیف خان صاحب نے اشارہ کیا, وہ تھا تصوف سے ان کا تعلق. ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ ان کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھیں اور اس میں اولیاء اللہ کا ذکر نہ ہو, تصوف کی کوئی بات نہ ہو. اور ہمیں یاد ہے کہ وہ جو حج سے واپس آتے تھے یا عمرہ سے تشریف واپس آنا تو کہنا کہ یہی میری زندگی کا اصل سرمایہ ہے اور میری اصل خوش نصیبی ہے. سچے عاشق رسول تھے. اللہ تعالیٰ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ ان کے درجات بلند فرمائیں گے. بیسک سائنسز سے میڈم قرۃ العین پروفیسر آف انیٹمی, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ نے جذبات اس حوالے سے بیان کریں. السلام علیکم ٹو آل.
I'm really honored that I'm representing the basic science section of this institution. डॉक्टर समदानी इस दुनिया से कूच कर गए. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है. I think this is the only belief which gives us strength and keep us going. वो एक बहुत बड़ी खला एज ए कोलीग हमारे इंस्टीट्यूशन में छोड़ के गए. Of course, this loss is irreparable for the family. लेकिन इंस्टीट्यूशन का भी ये बहुत बड़ा लॉस है. हमारी इंटरेक्शन फ्रॉम द बेसिक साइंसेस उनके साथ बहुत ओकेजनली होती थी. हमारे साथ उनका कोई उस तरह नहीं था, लेकिन दैट इज सो स्ट्रेंज दैट द डे वी हर्ड दिस न्यूज़, कॉलेज में एक लोनलीनेस और उनका एक खला हम सब महसूस कर. ही हैड अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी. आई थिंक हर एक को राह चलते हुए सलाम करेंगे और उनका हाल पूछेंगे. तो आई थिंक वो अभी तक हम उससे ट्यून अप नहीं हुए. आज भी जब ये था, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एड्रेस दिस ओकेजन. इन हॉल्स में उनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही. एंड दिस इज द मैसेज फॉर द फैमिली कि बहुत ही अच्छे इंसान थे. ही वॉज अ वेरी हम्बल एंड अकोमोडेटिंग पर्सनैलिटी. एंड हम उनको बहुत ही अच्छे अल्फाज से हमेशा याद करते रहेंगे और उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए. आमीन. थैंक यू सो मच. डॉक्टर समदानी ने जब इस आरिफ मेमोरियल हॉस्पिटल की बागडोर संभाली तो उन्होंने इस हॉस्पिटल को मुतारफ़ कराने के लिए, लोगों को इसकी पहचान करवाने के लिए दिन रात काम किया. कहीं कैंप मुनक्कद किए, कहीं लोगों के साथ मीटिंग्स की, हत्ता कि बॉर्डर एरियाज़ में जाके उन्होंने लोगों से मुलाकातें की. कसूर के जो मुखय्यर हजरात से उनके साथ मिलकर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी बनाई और इस इलाके के तूलो अर्ज में जाके उन्होंने इस तरह कोशिश की कि अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ मेमोरियल हॉस्पिटल का कैचमेंट एरिया चुंगी अमर सद्दू से लेके दीपालपुर तक है. ये सब कुछ उनकी कोशिशों का समर है और इन कोशिशों में उनके एक दरीना साथी पीडियाट्रिशियन हमारे पास मौजूद हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर शफीक अहमद शेख साहब से, जो प्रेसिडेंट पीएमए कसूर हैं, और डॉक्टर समदानी से इनका ताल्लुक अशरों पर मुहित है, कि वो आएँ और अब उनके साथ बीते हुए लम्हात में से कुछ हमारे साथ शेयर करें. डॉक्टर शफीक साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब प्रोफेसर ताहिर मसूद साहब, प्रोफेसर फ़र्रुख ज़मान साहब, मैडम सिबात और दीगर कोलीग जो इस वक्त आज इस कंडोलेंस मीटिंग में हाजिर हैं, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर समदानी साहब के साथ मेरा ताल्लुक 1989 से है. जब मैंने हाउस जॉब मेयो हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स में स्टार्ट किया तो उस वक्त वो वहाँ पे सीनियर रजिस्ट्रार थे. तो एक अरसे तक वहाँ मेयो हॉस्पिटल में मैं भी रहा, तो ये ताल्लुक चलता रहा. उसके बाद मैं फिर एज ए पीडियाट्रिशियन कसूर में आ गया और 1996 से ऑनवर्ड मैं कसूर में ही हूँ. आरिफ मेमोरियल हॉस्पिटल जब बना तो यहाँ से अक्सर पीएमए कसूर को मैसेज आते थे कि जी आप विजिट करें. तो एक दिन मैं और चंद कुलीग, यहाँ पे एक सीएमई थी, हम आ गए. तो उसी दिन समदानी साहब स्टेज के ऊपर आके कहने लगे कि मैंने इसको एज ए मेडिकल डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया. तो उनके बाद मैं भी स्टेज पे आ गया
تو میں نے کہا کہ ناؤ وی اون دس ہاسپٹل. سمدانی صاحب نے اس ہاسپٹل کو جوائن کیا ہے اینڈ آئی ایشور یو کہ اب یہ ہاسپٹل چلے گا. اس کے بعد قصور کا وہ کون سا ایریا ہے جہاں پہ سمدانی صاحب، پروفیسر راشد صاحب، پروفیسر فاروق زمان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کہ ہم نے مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، کیمپس لگانا اور فنڈ ریزنگ کرنا. ایک ایک جگہ پہ ہم لوگ جاتے رہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. اور اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے ہر وہ کام جو سمدانی صاحب کر سکتے تھے انہوں نے کیا. جیسے کہ مجھ سے سینئرز دوستوں نے کہا کہ انہوں نے اس ہاسپٹل کو اون کیا. واقعی انہوں نے اون کیا. وہ دن رات اسی ہاسپٹل کے لیے تھے. اور میں اکثر قصور جاتے ہوئے راستے میں ان کے پاس رکتا تھا تو اکثر وہ مجھ سے مشورہ لیتے تھے اور میں ان سے کہتا تھا کہ سمدانی صاحب یہ تو قصور میں تو یہ ہاسپٹل ہے نہیں، یہ تو لاہور میں ہاسپٹل ہے، تو آپ سارے کام قصور والوں سے لیتے ہیں. تو وہ کہتے نہیں یار اے ہاسپٹل قصور والے آندا ہے، اندہ دوسرا دروازہ جڑا ہے وہ قصور دی حدود وچ آندا ہے. تو لہٰذا قصور والوں نے بھی اس ہاسپٹل کو اون کیا. پھر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی بنانے کا وقت آیا تو یوسف فاروقی صاحب اس وقت بھی چیئرمین ہیں، تو ان کو ہم لے کے آئے. تو میں نے سمدانی صاحب سے کہا کہ یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہے اور قصور کے اندر اس کا ایک نام ہے، اس کی پہچان ہے اور ایک اس کو لوگ جو ہے عزت دیتے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے لیے چیئرمین لے لیں. تو اسی وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں بھی اس کا ممبر بن گیا اور وائس پریزیڈنٹ انہوں نے مجھے بنا دیا. تو اس کے لیے ہم نے مختلف طریقوں سے فنڈ ریزنگ جو ہے وہ شروع کر دی. فنڈ ریزنگ کے ساتھ ساتھ قصور کا ایک ایریا ہے سیجرا، اس کے 3 طرف سے انڈیا لگتا ہے اور درمیان میں وہ پیالے کی صورت میں جو ہے وہ گاؤں ہے. اس گاؤں تک ہم نے جا کے فری کیمپس لگائے ہیں. اور جب بھی یہاں پہ پی ایم ڈی سی کا وزٹ ہو یا ہیلتھ کیئر کمیشن کا وزٹ ہو تو پیشنٹس کو لانے کے لیے دن رات ہم جو ہے مختلف طریقوں سے پیشنٹس کو ہم یہاں لاتے تھے اور وہ وزٹ ہم جو ہے وہ بڑے آسان طریقے سے کنڈکٹ کراتے تھے. جمدال سمدانی صاحب دوستوں کے دوست، بھائیوں کے بھائی. جمال سمدانی صاحب کی شخصیت کہ جس پہلو کو بھی دیکھیں وہ الحمدللہ ایک مکمل شخصیت نظر آتی ہے. میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تو اس وقت میرا کانفیڈنس لوز ہوا تھا، اور جب جمال سمدانی صاحب اللہ کو پیارے ہوئے تو اس وقت بھی میں نے اپنا کانفیڈنس شیک ہوتے ہوئے محسوس کیا. میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو میں اپنا چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف کر لیتا ہوں، میں ادھر دیکھتا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے وہ میرا بھائی، میرا دوست اب یہاں نظر نہیں آتا. میں اس کو بہت مس کرتا ہوں. اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے. تھینک یو. ڈاکٹر سمدانی نے اس کمپلیکس میں جو خدمات سر انجام دیں ان کا احاطہ کرنا شاید ممکن نہ ہو. 600 بیڈ کے ہاسپٹل کو چلانا، اس کے انتظامی امور کو دیکھنا اور اتنے اچھے اور احسن طریقے سے دیکھنا کہ باقی تمام ایڈمنسٹریشن کے لوگ بے فکر ہو کے سو جاتے تھے کہ یہ سمدانی صاحب ہیں تو سارے معاملات دیکھ لیں گے. ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہاسپٹل کے مالی معاملات کے ساتھ
वो उनके साथ जुड़ी हुई अपनी यादों को ताज़ा करें। आज उनकी शख्सियत का असर जो है वो मुझे इस पूरे इदारे की वहाँ पे रुके हुए थे, तो वहाँ पे उनसे पहली मेरी मुलाकात हुई और पहली ही मुलाकात में उनकी शख्सियत जो थी, जो कि वैसे भी हर दिल अजीज हर शख्स जानता है, तो पहली मुलाकात में उनसे एक बड़ी अच्छी दोस्ती और एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ बन गया। उसके बाद 9 साल जो है हम लोग इकट्ठे रहे। आज जब भी इस तकरीब में आते हुए जब मैं इस हॉल में एंटर हुआ तो और उनकी तस्वीरें देखी तो वो सारे लम्हात जो उनके साथ गुजरे हुए थे वो आंखों के सामने आ गए। आज शायद ये पहला इवेंट है जिसमें कि आज मैं आया हूँ इस हॉल में तो बगैर समदानी साहब के आया, और इससे पहले जितने भी कोई इस तरह के इवेंट होते थे तो हम दोनों इकट्ठे ही आ रहे होते थे। और मैंने ये नहीं सोचा था कभी कि कभी मुझे इस हॉल में इस तरह एंटर होना पड़ेगा कि जिसमें समदानी साहब हमारे साथ हमारी यादों में होंगे। अब भी यकीन नहीं आता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और अभी भी फील होता है कि अचानक जो है वो मेरे रूम का दरवाज़ा खुलेगा और जिस तरह वो अक्सर आया करते थे और हम लोग बैठ के काफ़ी देर जो है ऑफिशियल मैटर्स पे भी और पर्सनल जो है चीज़ें उन पे भी डिस्कस कर लिया करते थे। और अक्सर जो है जुमे वाले दिन जो है जुमे की नमाज के बाद हमारी लाजमी एक सीटिंग होती थी जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते थे। तो अब जब भी मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रहा होता हूँ तो मेरी नज़रें ढूंढ रही होती हैं कि समदानी साहब जो है जिनसे कि जुमे के बाद मस्जिद के बाहर भी मुलाकात होती थी, अब वो नहीं है। मुझे इत्तेफाक हुआ उनसे मिलने का। उनका जब ऑपरेशन था उससे कोई 3-4 दिन पहले मैं और कुछ साथी मेरे ऑफिशियल जो हैं हम लोग गए उनसे मिलने के लिए इस्लामाबाद हॉस्पिटल में। उनकी शख्सियत इतनी मजबूत थी कि उस कंडीशन में भी वो जिस तरीके से हमें मिले उन्होंने हमें बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी परेशानी में है या इस बीमारी की वजह से कोई उनको टेंशन है, और बिल्कुल फ्रेश होके वो जो है वो बैठे हुए थे और हमसे मिले, और हमें बिल्कुल उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि किसी भी किस्म की कोई उनको परेशानी या तकलीफ़ हो रही है। उनका डेफिनेटली जितने हम दोस्त थे उनको देख के तो हमने उनकी इस चीज़ की बहुत तारीफ़ भी की थी, लेकिन उस वक्त भी हमें ये यकीन नहीं था कि 3-4 दिन के बाद हम उनको शायद दोबारा कभी नहीं देख सकेंगे। उनकी शख्सियत तो हमेशा हमारे दिलों में वो रहेगी, और इस इदारे के हवाले से भी जो है उनकी जो खिदमात हैं इस इदारे को उन्होंने ज़ीरो से उठाया, और आज जिस मुकाम पे ये हॉस्पिटल है तमाम तर माली मुश्किलात के बावजूद मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है। और जितने भी माली मुश्किलात हों मैंने देखा है कि वो हर एम्प्लॉय की हेल्प के लिए अक्सर मेरे पास आके कोई ना कोई फेवर और किसी न किसी किस्म की कोई एम्प्लॉइज़ के लिए जो है वो बात करते थे। बहरहाल उनकी तो तारीफ़ में जितनी भी बातें की जाएँ वो कम हो जाएंगी, वक्त कम पड़ जाएगा और तकरीबात जो हैं वो कम पड़ जाएंगी। मैं इन पे जो है ताज़ियत करता हूँ उनकी फैमिली से, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए डॉक्टर समदानी की। वी मिस यू डॉक्टर समदानी।
ڈاکٹر سمدانی صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سب کے لیے رول ماڈل تھے، ایز اے سینئر، ایز اے کولیگ، اور بے شک وہ اپنی فیملی میں بھی ایز اے فادر، ایز اے بھائی، وہ سب کے لیے محبت کے جذبات، ہمدردی کے جذبات رکھنے والے تھے۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اتنی اچھی کی کہ میں سلوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر سمدانی اور ان کی مسز کو کہ آج کے اس دور میں جب کہ کسی باپ کو بیماری کے لیے بلڈ کی ضرورت پڑے تو بیٹا تیار نہیں ہوتا، تو یہ ان کی تربیت کا اثر ہے کہ ان کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کی ان کے بچوں نے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ کوششیں جو ہیں وہ منظور نہیں تھیں، ان کے جانے کا وقت آ چکا تھا، لیکن ان کی فیملی نے بھرپور کوشش کی اور ان کے جگر گوشوں نے اپنا جگر تک اپنے والد کو پیش کیا۔ بے شک یہ ان کی اچھی تربیت کا اثر ہے۔ آج ہمارے درمیان کیونکہ ہم سب کا یہ غم مشترکہ ہے، ان کی فیملی کے لوگ موجود ہیں، میں گزارش کروں گا سمدانی صاحب کے بیٹے جنید سے کہ وہ آئیں، وہ ایز اے فادر جو ان کے لیے رول تھا اس حوالے سے، ان کی زندگی کے جو پوشیدہ پہلو ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ اپنے جذبات کو شیئر کریں۔ جنید نے کیونکہ اپنا آرگن ٹرانسپلانٹ کیا ہے تو ان کی ریکوری میں ٹائم لگا، اس لیے جو ہمارا یہ تعزیتی نشست ہے ہماری، اس کو ہم آج ان کے فوت ہونے کے 2 مہینے بعد کر رہے ہیں کہ جنید کی ہم ریکوری کا ویٹ کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رحمت للعالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Respected Professor Tahir Masood صاحب، Ma'am Sawahat, Dr. Yusuf, Dr. Haroon, all the colleagues of my father, میری فیملی، اور گجرات شریف سے آئے ہمارے پیر خانے کے صاحبزادہ صاحب، آپ سب کو کے لیے میرے لیے یہاں کہنا بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ میرے فادر کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے۔ جس طریقے سے سب نے بیان کیا، he was indeed a great man, and it's an honor for me, not just because of son, but to speak about that great man. It is indeed the most daunting and nerve-wracking task for me that has ever been asked to me. I have no idea کہ کہاں سے میں شروع کروں اور کہاں سے اس کو ختم کروں، اور کس طرح ان کی جو شخصیت تھی اس کو کیسے کوزے میں بند کروں۔ اپنی اس کشمکش کو میں کچھ اشعار کے ذریعے بیان کرتا ہوں، وہ سب کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ تعریف کیا کروں، وہ لفظ ہیں کہاں احاطہ کر سکیں جو آپ جناب کا۔ بس یہی کہوں گا، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ ریسپیکٹڈ آڈینس، سب نے ان کی جو بینگ دا کولیگز فرام دا پروفیشن سائڈ، ایک پروفیشنل ایکسیلنس کا جو اسپیکٹ تھا ان کی لائف کا، اس کا ذکر کیا۔ I'll try to shed some light about his personal characteristics اور جو ان کی پرسنل ایکسیلنس تھی۔ I believe کہ یہ ان کی پروفیشنل اور پرسنل ایکسیلنس کا کمبینیشن تھا that actually led to the overall excellence
جو انہوں نے لائف میں اچیو کی. حدیث مبارک ہے کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہی رتبہ پا لیتا ہے جو راتوں رات جاگ کر عابد اور زاہد حاصل کرتا ہے. الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مائی فادر واز دا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آف دس حدیث مبارک. اور جو ان کی پرسنل اینڈ پروفیشنل ایکسیلنس کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ اگر یہ حدیث مبارک کو کہا جائے تو بے جانا ہوگا. پروفیشنل ایکسیلنس میں تو آپ سب نے ان کی جو کریکٹرسٹکس تھے وہ بتائے. ان کے پاس ایک خاص آئی وڈ سے کہ ان کی پرسنالٹی کا ایک کیرزما تھا کہ اپنے ارد گرد وہ ایسا کنڈیوسو کلچر کریٹ کرتے تھے. ان کی ایموشنلی اتنے انٹیلیجنٹ اور کیپیبل تھے کہ کوئی بھی رزلٹ جو اچیو کرنا ہوتا تھا وہ اپنے بہترین ایموشنل کوشنٹ اور لیڈرشپ سٹائل سے اس کو اچیو کرتے. وہ کلچر بیسیکلی کریٹ کرتے جس میں کہ ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق پروڈیوس کرتا. اسی طرح when I see him as a father, as a family man, ان کی جو شخصیت تھی اس میں جو ان کے فزیکل، ایموشنل، اسپرچل، انٹلیکچوئل اینڈ سوشل اسپیکٹس تھے وہ پورے کے پورے ایک بیلنسڈ اس میں تھے. ایسا لگتا تھا جیسے جس طرح کرسی کے 4 پائے ہیں ان میں سے ایک پایا بھی گر جائے امبیلنس جس طرح ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے ایک خاص بیلنس کریٹ کیا ہوا تھا ان ہز لائف اینڈ ود ہز ریلیشن شپس ایز ویل. اولاد کے ساتھ بے پناہ شفقت فرماتے. تمام فیملی کے وہ آئیڈیل تھے. کسی کا بھی کوئی کام ہوتا، کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ادر دین ایون میڈیکل اسپیکٹ سے تو وہ ان کے پاس آتے. نیگیٹو پالیٹکس سے ہمیشہ دور رہتے، سیدھے سادے تھے. اور اپنی لائف میں اکثر ڈاکٹر شوکت رضا، پروفیسر طاہر مسعود، ڈاکٹر ساجد مقبول اور پروفیسر راشد لطیف صاحب سے بہت انسپریشن لیتے تھے. لاسٹ جو 10 ایئرز انہوں نے ان پرٹیکولر ادھر گزارے اس میں چونکہ پروفیسر راشد لطیف صاحب سے ان کی خاص ایک انسیت پہلے سے تھی اور وہ زیادہ ڈیولپ تھی تو اکثر ہمارے سے آ کے ان کی باتیں کرتے. اور جب وہ آتے کیونکہ ہر وینسڈے کو نارملی ان کی ملاقات ہوتی تو ان کی ساری باتیں آ کے دہراتے اور ہمیں مطلب گائیڈ کرتے کہ کس طرح سے لائف میں چلنا چاہیے. ان کے ارد گرد ہر کوئی اپنے آپ کو ایک سائیکولوجیکل سیف محسوس کرتا تھا. ایسا اورا کریٹ کرتے تھے کہ ہر کوئی ان سے ان اے ٹرسٹڈ فیشن کچھ بھی ڈسکس کر سکتا تھا. ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں. بینگ سن میں تو یہ مطلب ایک لبرٹی لے لیتا تھا نا کہ میں خود قریب ہوں، لیکن میں ویسے بھی دیکھتا تھا. ایون آئی کین ٹیل یو ڈیورنگ مائی انیشیل ڈیز آف MBA میرے کچھ دوست تھے وہ وہاں پہ بیٹھے لنچ میں بات کر رہے تھے جی کہ بچوں کے ڈاکٹر کے بارے میں ان کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی اینڈ ان کی جو ڈاکٹرز کی ایکسیسیبلٹی ہے اس کے بارے میں بات چل رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی ایک ڈاکٹر ہیں وہ مجھے ملے ہیں تو وہ ہر وقت I can easily talk to him over the phone and even during emergency I can talk to him at 12 AM in the night. تو مجھے یہ سن کے بڑا فخر محسوس ہوا کہ وہ جب انہوں نے کنکلیوڈ کیا کہ وہ ڈاکٹر کون ہے he was ڈاکٹر سمدانی and I was like کہ مطلب ایز اے سن تو میں ہم کو دیکھ ہی رہا ہوں، ایز اے فیملی تو ہم ان کو ایک اینگل سے ایک پرسپشن سے دیکھ ہی رہے ہیں، بٹ ہاؤ جو ورلڈ ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ وہ کیسے دیکھ رہی ہے اس کو دیکھ کے کافی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی. محفلوں کی وہ رونق ہوتے تھے، ان کی حاضر جوابی اور ان کی جو محفلوں میں رونق لگانے کا ایون فیملی میں ڈانس ان کا بڑا مشہور تھا. ہر سال اس غرض سے عمرہ کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سلام ہو جائے. اکثر کہتے کہ عمرہ تو بس ٹھیک ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سلام ہو جائے. ہمارے ساتھ مئی کے اینڈ تک جب تک ان کو کورونا نہیں ہوا تھا تب تک کرکٹ کھیلتے تھے
غمی اور خوشی میں سب کے برابر کے شریک ہوتے ہیں، ہر کسی کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بس ان کا ایک یہ موٹیو تھا کہ کوئی ان سے ناراض نہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا مرضی ہو، ایون پیرامیڈیکل سٹاف ہو، ایون فیملی میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی، آج تک بھی جو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے ان کو یاد کرتے ہیں، بیکاز ان کی خوشی کے لیے وہ کسی حد تک بھی چلے جاتے تھے. غصہ کم کرتے اور بہت جلدی مان لیتے. یہ ایک بہت بڑا ان کا نیچر کا، ان کا ایک چیز تھی کہ ہم سے جب بھی کبھی غصہ ہونا یا کسی سے بھی غصہ ہونا، تھوڑی دیر کے لیے ہو کے پھر اس کو مناب خود ہی لینا. بندہ ان کے لیے میٹر کرتا تھا، کوئی رینک ان کے لیے میٹر نہیں کرتا تھا. یہ اکثر کہتے تھے کہ اگر کسی بندے کے لیے مطلب کسی میں کوئی چیز برائی دیکھنی انہوں نے، تو اکثر یہ کہتے، میرے دادا کا یہ قول اکثر کوٹ کرتے کہ برائی سے نفرت کرنی ہے، بندے سے نفرت نہیں کرنی. اور اس چیز کا وہ ہمیشہ خیال رکھتے. اور الٹیمیٹلی میں نے ان کو ہمیشہ پازیٹیو، کسی سے بھی کتنی مرضی کانفلکٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تھوڑی دیر بعد جب وہ بندہ آ کے پیار سے بات کر لیتا تو ابو واز لائک کچھ ہوا ہی نہیں. اسی طرح آئی تھنک اگر میں ان کی کریکٹرسٹکس کا، ان کی چیزوں کا، راشد انکل نے آلریڈی تھرو آؤٹ دا لائف اسپین ان کا ایک بہت خوبصورت طریقے سے، باقی سب نے بھی بہت اچھا بتایا. اگر ہم ان کی ان چیزوں کا ذکر کرتے رہے تو شاید شام ہو جائے. بس میں کچھ اشعار ہیں جو ان کے نوٹ سے، جو اکثر وہ یہاں کے فنکشنز، جو ڈفرینٹ فنکشنز انہوں نے کرنے ہوتے تھے، اس کے لیے نوٹس انہوں نے لیے ہوتے تھے کہ کچھ اشعار، کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹرز. تو وہ میں آئی واز گوئنگ تھرو دوز نوٹس، اور میں ان میں سے کچھ اشعار ہیں جو میں نے اخذ کیے اور ان کی نظر کرنا چاہوں گا. میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں جینا. لوگ کہتے ہیں مسکرائے، لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے درد کو چھپاتے چھپاتے. خوش ہوں اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لاپرواہ ہوں اور سب کی پرواہ کرتا ہوں. اکثر بابا بلے شاہ صاحب کا شعر گنگناتے، اٹھ کھڑکے دکڑ وجے تتا روے چولہا، آن فقیر کھا جاون راضی روے بلا. اینڈ آئی ٹیل یو ہی واز پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آف دس شعر فرام بابا بلے شاہ صاحب. ان کی کوشش ہوتی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کھانے پہ ان کے ساتھ کوئی مہمان لازمی، دن میں ہو رات میں ہو، کوشش ہر کسی کو، فیملی والوں کو، دوستوں کو، ایون آپ سب کو جن سے بھی وہ ملاقات کرتے ان کو کوشش کرتے گھر لے جائیں. اور جو بھی ان کا دوست ہوتا، ایون ان پروفیشنل اسپیکٹ، وہ ہمارا فیملی فرینڈ ہوتا، ہمیں بھی پتا ہوتا اس کے بارے میں، کیونکہ اکثر آ کے ہم سے ہر چیز ڈسکس کرتے تھے. In the end, I think I would like to sign off with the following verses of Mian Mohammad Baksh Sahab. لے یار حوالے رب دے 4 دن دا میلہ، اس دن عید مبارک ہو سے جس دن پھر ملیں گے. تھینک یو. بے شک یہ ایک ایسا لاس ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا دکھ ہے جو شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ اور بھی تھے جو یہاں اسٹیج پہ آ کے اپنی ڈاکٹر سمدانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم اپنے اس تعزیتی نشست کو محدود کرتے ہوئے ایک میسیج ڈاکٹر ہمایوں ریاض صاحب پرنسپل کالج آف فارمیسی کی طرف سے ہے کہ میری طرف سے ان کی فیملی کو میرا تعزیتی پیغام پہنچایا جائے، تاکہ ہم سب جو ہے راشد لطیف میڈیکل کمپلیکس کا ہر فرد ان کی فیملی کے غم میں برابر کا شریک ہے. آپ سب کی آمد کا شکریہ. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خامی خوبیوں کا مجموعہ بنایا ہے، لیکن اصل فرق وہ ہے کہ جس کی خامیاں اتنی ہوں اور جس کی خوبیاں اتنی ہوں کہ خامیاں کسی کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں. تو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر سمدانی کو ایک ایسی شخصیت عطا کی.
آخر میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کے لیے میں گزارش کروں گا رضوان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں. ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کچھ قرآن میں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بكل ذرة مئة ألف مرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ مجید پاک صاحب کے ڈاکٹر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کی قبر کو تحت نجات نصیب فرما, بسمہ بیان نبی صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ جو کلام پڑھا اس کے صدقے جتنے مسلمان اور بچے اس دنیا سے سوچ کے یا اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کے باغ میں سنبھال. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظ فرما, جو حاضرین محفل کی جائز حاجات کو پورا فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.